أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. كل من عليها فان ويبقى وجه ربك ذو الجلال والإكرام. فبأي آلاء ربكما تكذبان؟ يسأله من في السماوات والأرض كل يوم هو في شأن. فبأي آلاء ربكما تكذبان؟ سنفرغ لكم أيها الثقلان. فبأي آلاء ربكما تكذبان؟ يا معشر الجن والإنس إن استطعتم أن تنفذوا من أقطار السماوات والأرض فانفذوا لا تنفذون إلا بسلطان. آمنت بالله صدق الله العظيم. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد المرسلين. اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. الصلاة والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا حبیب اللہ. الصلاة والسلام علیک یا نبی اللہ وعلی آلک واصحابک یا نور اللہ. فرمان مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم: جو مجھ پر روز جمعہ درود شریف پڑھے گا میں قیامت کے دن اس کی شفاعت کروں گا. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد. الحمدللہ مدنی مذاکرے کا سلسلہ ہے. مدنی مذاکرے میں انشاءاللہ ہم پہلے مزید ثواب بڑھانے کے لیے نیتیں کیے لیتے ہیں کہ جب تک کسی نیک کام کی نیت نہ کی جائے ثواب نہیں ملتا. نیت زبان سے کہنا شرط نہیں ہے، دل میں نیت ہو کہ جب بھی کوئی نیک کام کر رہے ہو تو یہ نیت ہو کہ میں یہ اللہ کی رضا کے لیے کر رہا ہوں. پھر بھلے وہ باقاعدہ پرتکلف نیت نہ کرے، بلکہ اصل تو نیت کی وہی صورت ہے کہ جب نیتوں کی عادت ڈالیں گے شروع میں تکلف سے کرنا ہوگا،
شروع میں ظاہر ہے کہ وہ یاد کرنا پڑے گا، تکلف کرنا پڑے گا، آہستہ آہستہ بعض ایسے کاموں کی عادت پڑ جائے گی کہ اس کا تکلف کی عادت نہیں رہے گی. جب کر رہے ہوں گے تو ذہن میں ہوگا کہ میں یہ اللہ کے لیے کر رہا ہوں، ثواب کے لیے کر رہا ہوں. تو حسب حال اچھی اچھی نیتیں کرنی ہیں آپ کو. جیسے آپ کسی کو 1 گھنٹہ مدنی مذاکرے میں بیٹھنا ہے اور میں کرواؤں گا نیت اول تاخیر کی، اور اول تاخیر کو تو ظاہر ہے کہ 1 گھنٹے سے زیادہ ہی وقت لگتا ہے. تو پھر اپنے کو جتنا بیٹھنا ہے اتنے کی نیت آپ نے کرنی ہے. اسی طرح حسب حال ذہن نصیب اول تاخیر بیٹھ ہی جائے، اگر کوئی مجبوری نہ ہو تو کیا بات ہے. انشاءاللہ وہ ملے گا کہ آخرت میں انشاءاللہ مدینہ ہو جائے گا. اللہ کی رضا پانے اور ثواب کمانے کے لیے اچھی اچھی نیتیں کرتا ہوں. اول تاخیر مدنی مذاکرے میں شریک رہوں گا. از ابتدا تا انتہا موبائل فون بند رکھوں گا، بیچ میں بھی نہیں کھولوں گا، میسج بھی چیک نہیں کروں گا، یہ بھی نہیں دیکھوں گا کہ کس کا فون آیا ہے. کیونکہ فون دیکھیں گے تو وہ پھر وہ یوں جی چاہے گا اگر اس کا فون آیا چلو یار کر لیتے فون. پھر آپ کونے میں فون کرنے جائیں گے، مسجد سے باہر کرنے جائیں گے، یا جہاں یہ مدنی چینل میں آپ دیکھ رہے ہیں کھانے والے وہ کہیں آگے پیچھے، کیونکہ مسجد میں تو ہے نہیں، کہیں باہر ہی ہیں، تو فون کرنے لگیں گے تو پھر آپ رہ جائیں گے. مدنی مذاکرے کی کچھ نہ کچھ برکتیں کم ہو جائیں گی. کپڑے یا بدن یا داڑھی یا سر کے بال سہلانے، دریوں سے دھاگے نوچنے، فرش پر انگلیوں سے کھیلنے، ادھر ادھر دیکھنے، باتیں کرنے، ٹیک لگانے، پردے میں پردہ نہ ہونے کی صورت میں گھٹنے کھڑے کر کے دوسروں کے لیے بد نگاہی کا باعث بننے، گھٹنوں میں سر رکھنے، دوسرے کو اشارے کرنے، اٹھ کر چل پڑنے وغیرہ سے بچتے ہوئے علم دین کی تعظیم کی خاطر جہاں تک ہو سکا روزانوں بیٹھ کر علم دین سمجھنے کے لیے نگاہیں جھکائے خوب کان لگا کر سنوں گا انشاءاللہ. تو چلیے جنہوں نے نیت کی وہ 2000 ہو بھی جائیں، یا پھر نیت نہیں کی ویسے ہی وہ سر سے گزر گئی ہے نیت کے الفاظ. جتنی دیر بیٹھ سکیں 2000، پھر تھک جائیں تو 4 زانو ہو جائیں، جس طرح مہذب انداز میں ہو جائیں. بعض اس طرح گھٹنے کھڑے کر کے پھر تھوڑا اور کشادہ بھی کر دیتے ہیں، اور سامنے والے کے لیے بڑی بے پردگی کی وہ صورت ہوتی ہے. بدنگاہی سے اس کے لیے بچنا جو ہے نا وہ ایک آزمائش ہوتی ہے. تو اس لیے کہیں بھی آؤ اس طرح بیٹھے کہ آپ کی بے پردگی نہ ہوا کرے، پردے کے باوجود بھی بے پردگی نہ ہوا کرے. صلو علی الحبیب، توبو الی اللہ وغیرہ سن کر ثواب کمانے اور صدا لگانے والے کی دلجوئی کے لیے نمایاں آواز سے جواب دوں گا. ضرورتاً سمٹ سرک کر دوسرے کے لیے جگہ کشادہ کروں گا. حسب موقع صلو علی الحبیب کہہ کر درود پاک پڑھنے کی دعوت پیش کروں گا. گھورنے، جھڑکنے، الجھنے، جھگڑنے سے بچوں گا. خاص باتیں لکھوں گا. حسب موقع عز و جل صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور رحمت اللہ تعالیٰ علیہ پڑھوں گا. خشوع نفاق یعنی دل میں، اعضاء میں تو خشوع ہو مگر دل عاجزی سے خالی ہو سے بچوں گا. مدنی مذاکرے کے بعد خود آگے بڑھ کر سلام و مصافحہ اور انفرادی کوشش کروں گا. مدنی مذاکرے کے بعد خود آگے بڑھ کر سلام و مصافحہ اور انفرادی کوشش کروں گا. بنیت ادائے سنت بات کرتے ہوئے مسکراتا رہوں گا. اپنے لیے مزید نیتیں کر رہا ہوں، آپ بھی اس میں حسب حال کر لیجئے گا. پارہ 14 سورۃ النحل آیت نمبر 125. ادعو الی سبیل ربک بالحکمت والموعظۃ الحسنہ، اپنے رب کی راہ کی طرف بلاؤ پکی تدبیر اور اچھی نصیحت سے. میں دیے ہوئے احکام کی تعمیل کروں گا. بخاری شریف میں وارد اس فرمان مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم بلغوا عنی ولو آیہ، یعنی پہنچا دو میری طرف سے اگرچہ ایک ہی آئے تو، کہ پیروی کروں گا. اعلاء کلمۃ الحق یعنی اللہ عز و جل کا کلمہ بلند کروں گا.
نیکی کا حکم دوں گا اور برائی سے منع کروں گا۔ عربی و انگریزی اور مشکل الفاظ نیز اشعار بولتے وقت دل کے اخلاص پر توجہ رکھوں گا، یعنی اپنی علمیت کی داغ مٹانی مقصود ہوئی تو بولنے سے بچوں گا۔ مدنی قافلے، مدنی انعامات نیز علاقۂ دورہ برائے نیکی کی دعوت، مدرسۃ المدینہ، جامعۃ المدینہ، دار المدینہ وغیرہ کی رغبت دلاؤں گا۔ کہا لگانے اور لگوانے سے بچوں گا۔ نظر کی حفاظت کی عادت بنانے کی خاطر جواب دینے وغیرہ کے دوران حتی الامکان، بلکہ بیٹھے ہوئے بھی نیچی نگاہیں حتی الامکان رکھوں گا۔ فالتو جملے اور غیر ضروری الفاظ سے اجتناب کروں گا۔ آج کے مدنی مذاکرے اور اب تک کی جو نیکیاں میرے پاس ہیں ان پر اللہ کی رحمت سے ملنے والا ثواب برائے جناب رسالت مآب صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم، اور بوسیلہ رحمت للعالمین صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم یہ ثواب جملہ انبیاء و مرسلین، خلفاء راشدین، امہات المؤمنین، تمام صحابہ و تابعین و تبع تابعین، ائمہ مجتہدین، علماء کاملین، مشائخ عاملین، بزرگان دین، کل مؤمنات و مؤمنین، کل مسلمات و مسلمین کو پہنچے۔ یہ ثواب امام اعظم، غوث اعظم، غریب نواز شیخ شہاب الدین سہروردی، خواجہ بہاؤالدین نقشبندی، مجدد الف ثانی امام غزالی، خصوصاً شہیدان و اسیران کربلا، زخمی کربلا اور تمام اہل بیت اطہار کو پہنچے۔ یہ ثواب مفتی دعوت اسلامی حاجی مشتاق اور تمام مبلغات و مبلغین مرحومین کو پہنچے۔ یہ ثواب دعوت اسلامی کے لیے وقف مدینہ ہونے والے نیز 12 ماہ والے، 25 ماہ والے، اور ہر ماہ 3 دن پابندی سے سفر کرنے والے، اور ہر مہینے 10 تاریخ کے اندر اندر مدنی انعامات کا رسالات جمع کروانے والے اسلامی بھائیوں، اسلامی بہنوں کو پہنچے، اور مدنی برقع والیوں کو بھی پہنچے۔ رب یسر وتمم بالخیر، صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد۔ الحمدللہ مدنی مذاکرے کا سلسلہ ہے، آپ سوالات کیجیے، ہر سوال کا جواب، اور وہ بھی ثواب دے پاؤں یہ ضروری نہیں، بھول کرتا پائیں فوراً میری اصلاح فرمائیں، مجھے آئیں بائیں شائیں کرتا اپنے موقف پر بلا وجہ اڑتا نہیں، انشاءاللہ عز و جل شکریہ کے ساتھ رجوع کرتا پائیں گے۔ الحمدللہ آج کا یہ مدنی مذاکرہ جو ہے اس میں بالخصوص یہ مجالس شرکت کرنے والی ہے: مجلس رابطہ بالعلماء و مشائخ، مجلس مدارات اولیاء، مجلس خدام المساجد، مسجد ائمہ مساجد۔ بخش نواب شاہ ضلع سے بس یہی کہنا تھا کہ ہمارے گھر پہ میری بیوی یہ چینل دیکھتی ہے، تو میں ابھی ان سے سبق لے رہا ہوں قرآن پاک کا، تو یہی پوچھنا تھا جی سبق میں لے سکتا ہوں؟ بیوی سے قرآن پاک پڑھ رہی ہے، اچھی بات ہے، کیا حرج ہے اس میں؟ واللہ تعالی اعلم ورسولہ اعلم عز وجل وصلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم۔ صلو علی الحبیب۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میرا نام رضا اطاری ہے اور میں تلاش شہر سے عرض کر رہا ہوں۔ پیارے باپا جانی، جس طرح آپ مدنی مذاکرے اور بیانات وغیرہ کے دوران اسلامی بھائیوں کو اپنا موبائل فون بند رکھنے کا ارشاد فرماتے ہیں، تو کیا جلوس میلاد کے دوران بھی مووی وغیرہ بنانے کی بجائے اپنا موبائل فون بند رکھیں؟ باپا جانی اس کے بارے میں کچھ مدنی پھول ارشاد فرمائیں۔ غیبت کے خلاف جنگ جاری رہندی، نہ غیبت کنداسی نہ بدناسی، انشاءاللہ عز و جل، محبتن جو چور چگل خور۔ اجتماع میں یا مدنی مذاکرے میں بھی سب موبائل بند رکھتے ہوں یہ ضروری نہیں ہے، ہم ترغیب دیتے ہیں، باقی نافرمانی کا دور ہے، تو یہ کوئی مانتا ہوگا سعادت مند، باقی ضروری نہیں کہ بند رکھتے ہوں۔ ایسی صورت میں جلوس میں جبکہ لاکھوں لاکھ، ہمارے ہاں تو باب المدینہ تو لاکھوں لاکھ ہوتے ہیں، ان کو پابند کیا نہیں جا سکتا کہ موبائل بند رکھو۔ پھر یہ کہ ان کو موبائل بند رکھنے کی ترغیب کے لیے کوئی اس کی یعنی کہ حکمت بھی بیان کرنی پڑے گی نا،
اس میں حکمت کیا بیان کی جائے وہ آپ بتائیے. تو مدنی مذاکرے میں حکمت یہ ہے کہ اگر یہ بند نہیں رکھیں گے یا بیان میں بند نہیں رکھیں گے تو علم دین کے معاملات ہیں یہ پورا سن نہیں پائیں گے, ان کو غلط فہمیاں ہو جائیں گی. جبکہ مدنی جلوس میلاد میں علم دین کا معاملہ نہیں ہوتا, وہ تو ایک گیما گیمی نعروں پر نعرے لگ رہے ہوتے ہیں اور مرحبا کی دھومیں مچی ہوتی ہیں, نعتیں پڑھی جا رہی ہوتی ہیں. تو اس میں موبائل اگر چلاتا ہے تو کوئی اس کے علم دین حاصل کرنے میں رکاوٹ بھی نہیں ہے نا. تو موبائل فون اس میں چلانے میں اس کو روکا نہ جائے, مانیں گے بھی نہیں, کوئی حکمت بھی نہیں ہے نا روکنے کی, وجہ ہی نہیں, بھلے بنائے, گھر والوں کو دکھائے گا, خود یادگار رکھے گا, خوش ہوگا. جبکہ کوئی ناجائز نہ بنا رہا ہوں. اگر کوئی مووی بھی بناتا ہے جلوس میلاد کی, جبکہ اس میں کوئی ناجائز عورتیں بھی گھس جاتی ہیں, ان سے بچا کر اگر کوئی مووی بناتا ہے, جلوس مرحبا کے نعرے لگا رہا ہے, اس کا بنا رہا ہے ہینڈی کیم سے یا اس سے موبائل سے, تو کیا حرج ہے اس میں, گناہ تو نہیں ہے اس میں. واللہ تعالی اعلم ورسولہ اعلم عز وجل وصلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد. عورتوں کو نہیں گھسنا چاہیے جلوسوں میں, توبہ, سائیڈوں پہ کھڑے بھی نہیں رہنا چاہیے. اسلامی بہنیں جو ہیں حیا والی ہو تو جاتی بھی نہیں ہوں گی, لیکن بعض چلی جاتی ہوں گی جو بس ایسی ہوں گی. نہیں, ایسا نہیں کرنا چاہیے جلوس میں. نہیں, یہ روشنیاں دیکھنے کے لیے اسلامی بہنوں کے ٹھٹ کے ٹھٹ, دھاڑے کے دھاڑے نکل پڑتے. یہ ماڈرن عورتیں ہوتی ہوں گی, دعوت اسلامی کی مدنی برقعے والیاں تو نہیں ہوتی ہوں گی اس میں. یا یہ ہو سکتا ہے کہ مدنی برقع بھی مروت میں پہن لیتی ہوں گی اجتماع میں جا کر, اور پھر جا کر خوبصورت برقع پہن کر نکل جاتی ہوں گی تماشے دیکھنے کے لیے یہ جلوسوں کے اور چراغاں, اور تو یہ کہہ نہیں سکتے کچھ. بہرحال ان کو اسلامی بہنوں کو نہ چراغاں دیکھنے کے لیے جانے کی اجازت ہے میری طرف سے, نہ جلوس میں جانے کی اجازت ہے. جو مجھ سے وابستہ ہیں, دعوت اسلامی سے منسلک ہیں, ان کو اجازت نہیں ہے. یہ اپنے گھر پہ رہیں, گھر پہ ہی مطلب جشن ولادت منائے, چار دیواریوں. عورت کا لفظی معنی ہی چھپانے کی چیز. واللہ تعالی اعلم ورسولہ اعلم عز وجل وصلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی صلی علیہ. اللہ تعالی. پاپا کولمبو سے بھی میسیجز آئے, مذاکرہ دیکھ کر ہمیں مزید مدنی کام کرنے کا جذبہ پیدا ہوتا ہے. کم از کم ہفتے میں ایک بار ہو تو مزید ہمارے لیے فائدہ ہوگا. جزاک اللہ خیرہ. آمین آمین آمین, ماشاء اللہ. رکن شورا رفیع بھائی لائن پہ پاپا. ماشاء اللہ. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. باپا جان, الحمدللہ رب العالمین, آپ کی دعاؤں سے برکتوں سے الحمدللہ یہاں دیگر شعبہ جات میں خوب بہارے ہیں. اس سے الحمدللہ باپا جان جیل خانہ جات میں بھی دعوت اسلامی کے مدنی کام کے خوب بہارے ہیں ماشاء اللہ. اور الحمدللہ ماہ میلاد کی برکتیں خوب جیلوں میں بھی عام ہو رہی ہیں الحمدللہ باپا. ماشاء اللہ. جیسے باپا آپ کی خواہش ہے کہ ہر جگہ عید میلاد النبی کی دھوم مچے, میلاد شریف کی الحمدللہ جیل خانہ جات میں بھی جیلوں میں جا جا کے الحمدللہ اسلامی بھائی اس کی ترکیب بنا رہے ہیں الحمدللہ. باپا جان میں نے بھی اپنا جدول جیلوں میں بنایا ہوا ہے, اور جیلوں کے اندر الحمدللہ میلاد شریف کی خوب ترکیب بن گئی باپا الحمدللہ. ماشاء اللہ. باپا الحمدللہ یہ دعوت اسلامی کے ماحول کی برکت ہے, جو آپ کی خواہشات ہیں کہ قرآن پاک کی تعلیم کو عام کرنا اور فرض علوم سکھانا. باپا الحمدللہ یہ جب سے فرض علوم کا آپ نے یہ ذہن دیا, یہ تو بہت پہلے سے ہے, جب سے یہ عام ہو رہا ہے الحمدللہ باپا 3 درجے جو ہیں وہ فرض علوم کے شروع ہو چکے ہیں جیلوں میں. ماشاء اللہ. 300 سے زائد قیدیوں نے پڑھنا شروع کر دیا ہے. سبحان اللہ. مرحبا. اور باپا انشاءاللہ آپ کی برکتوں سے, آپ کی دعاؤں سے انشاءاللہ بہت جلد جو دیگر جیلوں میں بھی اس کے جو فرض علوم کی کلاسیں شروع ہو جائیں گی انشاءاللہ. بابا یہ قرآن پاک کی جو تعلیم کا سلسلہ ہے, یہ تو تقریباً 113 سے زائد مدرسے لگ رہے ہیں بابا جیلوں کے اندر الحمدللہ. الحمدللہ. اور جسے بابا تقریباً 2000 سے زائد قیدی جو ہیں وہ قرآن پاک کی تعلیم حاصل کر رہے ہیں. سبحان اللہ. بابا درس فیضان سنت اپنے غیبت کی تباہ کاریوں اور دیگر کتابیں جو آپ کی دی ہوئی ہیں, ہمیں عطا کی ہوئی ہیں, ان سے تقریباً 400 کے قریب باپا یہ درس فیضان سنت ہو رہے ہیں الحمدللہ. ماشاء اللہ. باپا الحمدللہ ایسی ترکیب بن رہی ہے الحمدللہ کہ قیدی تہجد گزار, یہ تقریباً 700 سے زائد قیدی سے جو کارکردگی ہے, یہ 700 زائد قیدی جو ہیں بقایا تہجد گزار بنے الحمدللہ باپا.
ماشاء اللہ. بابا اس قیدیوں کو ذہن دیا جاتا ہے دروشی پڑھنے کا بابا میلاد شریف کے مہینے بالخصوص. پچھلے سال بابا تقریباً میلاد شریف کے مہینے میں قیدیوں نے دروشی پڑھا وہ 10 کروڑ سے زائد بار پڑھا ہے بابا. ماشاء اللہ. بابا اس بات کو الحمدللہ ذہن یہ دیا جا رہا ہے کہ جیلوں کے اندر کہ جس طرح میلاد شریف ہو رہے ہیں 12ویں جلوس بھی نکالا جائے بابا. ماشاء اللہ. جیل کے اندر جلوس. اور انشاءاللہ بابا آپ کی دعاؤں سے انشاءاللہ امید ہے کہ میں اس بار جہاں جو ہمارے ذمہ دار دیگر بھی جیلوں میں جائیں گے وہاں میلاد شریف بھی ہوگا اور جیلوں میں جلوس کی بھی ترکیب بنے گی جھنڈوں کے ساتھ الحمدللہ. انشاءاللہ جیل کے اندر جلوس. کیا بات ہے. انشاءاللہ بابا آپ کی دعائیں درکار ہیں تو انشاءاللہ جس طرح اپنے یہ پاکستان کے باہر بھی انشاءاللہ جیلوں میں انشاءاللہ اس کی دھوم مچے گی الحمدللہ رب العالمین. انشاءاللہ. ماشاءاللہ انشاءاللہ. بہت زبردست کارکردگی آپ نے مدنی بہاریں سنائی. باہر ملکوں میں بھی جیلوں میں کام ہے لیکن ظاہر پاکستان کے مقابلے میں کم لیکن ہے. کئی ملکوں میں جیلوں میں کام کرنے کی اجازت ہے دعوت اسلامی کو الحمدللہ. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. میرا نام حافظ محمد حسین رضا کانا نوم مرکز اولیاء لاہور سے حضور بول رہا ہوں. میرا سوال تھا کہ سیدی اعلیٰ حضرت رحمۃ اللہ علیہ کا کلام ہے چمک تجھ سے پاتے ہیں سب پان. اس کا جو مقطع ہے رضا نفس دشمن ہے دم میں نہ آنا کہاں تم نے دیکھے ہیں چندر آنے والے. حضور چندر آنے والے سے کیا اس کی ذرا وضاحت فرما دیں. چندرانہ کا معنی لکھا ہے اس میں لغت میں تجاہل عارفانہ یعنی کہ جان بوجھ کر انجان بننا. رضا نفس دشمن ہے دم میں نہ آنا. دم مانے اس کے دھوکے میں. اے رضا نفس دشمن ہے یہ دوست نہیں ہو سکتا. تو کبھی بھی اس کے دھوکے میں مت آنا. کہاں تم نے دیکھے چندرانے والے کہ یہ نفس ہو سکتا ہے کہ تمہیں کوئی بات بنا سجا کر دے اور تم اس کو درست سمجھ بیٹھو تو یہ نفس کے مشورے درستی پر مبنی نہیں ہوتے. اس سے بچ کر ہی رہنا. ہو سکتا ہے اس کے یہ مقطع کے معنی ہوں. واللہ تعالی اعلم ورسول اعلم عز وجل وصلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد. نعیم اختر بات کر رہا ہوں لاڑکانہ سے. میرا سوال یہ ہے کہ مچھلی جو ہوتی ہے بغیر چھلکے والی یا چھلکے والی اس کے بارے میں بتائیں. سنا ہے کہ بغیر چھلکے والی کھانا مکروہ ہے. ہاں یہ بچپن میں تو سنتے رہتے تھے لیکن مسئلہ یہ ہے کہ وہ چھلکا وہ یا چھلکا نہیں کہتے اس کو وہ سننا کہتے ہیں. چھلکا اور چیز ہوتی ہے سننا. ہم لوگ میمنی میں اس کو بھینگڑا بولتے ہیں. جو سخت وہ جو تھوڑے گول گول پیس ہوتے ہیں وہ جو کھچ کر کے اگر اس کو چھری سے رگڑے تو وہ اتر کے اڑتے ہیں. سخت یا خول ہوتے ہیں تو اس کو اردو میں سننا اور اردو ہماری میمنی میں بولتے ہیں بھینگڑا. اب وہ خدا جانے وہ پنجابی کیا بولتے ہیں. تو یہ سننے والی ہو یا بغیر سننے کی ہو کوئی کراہت نہیں ہے ان میں. یعنی کہ دریا کی مچھلی جو ہے وہ حلال ہے. یعنی ہر وہ دریائی جانور جس پر مچھلی کا اطلاق ہو جس کو مچھلی بولتے ہیں وہ ہمارے ہاں حلال ہے. یہاں تک کہ جھینگے کے بارے میں بھی کئی علماء کا یہ قول ہے فقہاء کرام رحمہم اللہ السلام کا کہ یہ مچھلی ہے تو اس لیے یہ بھی حلال ہے. مگر چونکہ بعضوں نے اس کو مچھلی ماننے سے انکار کیا ہے بعض فقہاء کرام نے تو اس میں اختلاف ہے. تو اس لیے اعلیٰ حضرت نے فرمایا کہ اس سے بچنا اچھا ہے. خلاف اولا اس کو استعمال کرنا تو حلال تو ہوا نا جھینگا کھانا. باقی یہ مکروہ والی بات بس ایسی عوامی ہے. البتہ جو مچھلی اپنی موت یعنی طبعی موت دریا ہی میں مر کر دریا میں مچھلی طبعی موت مر کر الٹی تیر جائے یہ مچھلی حرام. باقی کوئی ایسی چیز ڈالی جس سے مچھلی پانی ہی میں مر گئی کیمیکل ڈالا جیسے کوئی جس سے مر گئی مچھلی پانی میں تو اب یہ مری ہوئی مچھلی حلال ہے کیونکہ یہ طبعی موت اپنے طور پر قدرتی موت جس کو طبعی موت کہتے ہیں یہ اس موت نہیں مری
ہاں اس طرح کی ادویہ ڈالنا کہ جس سے یہ مچھلیاں مر جائیں، اس کی ممانعت کی جائے گی، کیونکہ اس میں بعض دریا کی وہ مخلوق جو بے ضرر ہے وہ بھی مر جائے گی۔ اس کا وہ مبارک پور شریف میں جو سیمینار ہوتا ہے، فقہی سیمینار، اس کی رپورٹ میں نے پڑھا تھا ایک سوال کے جواب میں کہ دریا میں بم پھوڑنا جس سے مچھلیاں مر جائیں، تو انہوں نے منع فرمایا تھا کہ اس بم پھوڑنے سے مچھلیاں تو مریں گی لیکن ساتھ میں بے ضرر جانور جو دریا کے ہوں گے وہ بھی لپیٹ میں آ جائیں گے، وہ بھی مارے جائیں گے، جو کسی کام کے نہیں ہیں، حلال بھی نہیں ہے۔ تو اس لیے انہوں نے اس کو ناجائز کہا تھا، مگر وہ مچھلی بہرحال حلال ہو جائے گی، کھانا حلال ہو جائے گا اس کا۔ واللہ تعالی اعلم ورسول اعلم عز وجل وصلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد۔ میں انڈیا یوپی کا رہنے والا ہوں، سعودی عرب سے بات کر رہا ہوں۔ ایک چھوٹا سا سوال ہے، اگر جسم ناپاک ہو اور کپڑے میں نجاست نہ لگی ہو تو کیا کپڑا ناپاک ہوگا یا نہیں؟ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اگر بدن ناپاک ہے، جیسے نجاست سوکھی ہوئی ہے، کپڑا بھی سوکھا ہوا اور اس سے ٹچ ہوا تو ناپاک نہیں ہوگا، البتہ اگر نجاست کے کچھ اجزاء کپڑے پر لگے ہوئے ہیں تو وہ اجزاء ناپاک ہیں، جھاڑنے سے ہٹ گئے تو ہٹ گئے۔ ہاں اگر اس جگہ سے پسینہ اتنا نکلا کہ وہ نجاست کو لے کر کپڑے کو لگ گیا تو اب کپڑے کو وہ ناپاک کرے گا، یا اس بدن پر اس جگہ پانی لگ گیا، بھیگ گیا وہ کسی وجہ سے، یا کپڑا اتنا بھیگا ہوا تھا کہ جس کا پانی چھن کر اس نجیس جگہ پر پہنچا اور اب وہ نجاست لے کر، بدن کی نجاست ناپاکی کو لے کر پلٹ کر کپڑے کو لگ گیا، اب کپڑا ناپاک ہوگا۔ واللہ تعالی اعلم ورسول اعلم عز وجل وصلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میرا نام ذیشان حسین ہے، میں پشاور شہر کا رہائشی ہوں۔ میرا امیر سنت سے یہ سوال ہے کہ آیا میں ایک مسجد میں جب نماز کے لیے جاتا ہوں تو اس مسجد میں اگر پیش امام صاحب تشریف نہیں لائے، جمعہ کا ٹائم نزدیک ہے، تو آیا میں اس چھوٹی داڑھی سے اٹھ کر امامت کر سکتا ہوں، نماز پڑھا سکتا ہوں یا نہیں؟ اگر داڑھی کترتا ہے یا داڑھی منڈاتا ہے تو فاسق معلن ہے، فاسق معلن کے پیچھے نماز پڑھنے کی اجازت نہیں، مکروہ تحریمی ہوتی ہے نماز، جبکہ دوسرے شرائط پائے جاتے ہوں۔ اب اگر داڑھی تو پوری ہے لیکن اور ایسے اس کی غلطیاں جس سے نماز فاسد ہو جاتی ہے، ہوتی ہے غلطیاں ایسی، تو پھر نماز ہوگی ہی نہیں۔ تو اس لیے وہ امامت کی تو جرت کرنی نہیں چاہیے، بہت رسک ہے امامت۔ 112 بار غور کر لے بندہ کہ میں امامت کے قابل ہوں، یعنی قابل بھی ہو تو پھر بھی غور کرے کہ ہمت ہے کہ نہیں، اتنی سب کا بوجھ بھی ہے نا۔ اور اگر قابل ہے اور اللہ کی رضا کے لیے پڑھاتا ہے تو جتنے اس کے پیچھے نماز پڑھتے ہیں اس کا ثواب بھی ملے گا اس کو۔ واللہ تعالی اعلم ورسول اعلم عز وجل وصلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی علی محمد۔ باپا نگران پاکستان کابینہ کولمبو سے حاضری کی اجازت چاہ رہے ہیں اور اسلامی بھائیوں کے ساتھ ہیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ باپا ماشاءاللہ آپ کے خاندان کے اسلامی بھائی بہت قریب آ رہے ہیں، آج امامہ بھی سجا ہے اسلامی بھائی۔ اچھا ماشاءاللہ، مرحبا مرحبا۔ 3 دن کے قافلوں کی ترکیب بنائی، اس کے اندر بھی الحمدللہ آپ کے خاندان کے جو اسلامی بھائی انہوں نے بھی نیت کی قافلوں میں سفر کرنا۔ الحمدللہ، مرحبا۔ مدرسۃ المدینہ بالغان میں بھی الحمدللہ اسلامی بھائی نے پڑھنے پڑھانے کی نیت کی، اور ماشاءاللہ آپ کے خاندان کے اسلامی بھائیوں نے بھی نیت کی ہے ماشاءاللہ۔ مزید باپا نظر کرم فرما دیں، دعا فرما دیں، یہاں سے ہم قافلہ تیار کر کے بینکاک لے کر جائیں گے ہاتھوں ہاتھ۔ انشاءاللہ انشاءاللہ، اللہ تعالیٰ آپ کو استقامت دے
ہمارے خاندان کے لیے، کیونکہ کولمبو میں میرے خاندان کے رہتے ہیں بانجے وغیرہ، بہن بھی رہتی تھی نا، تو میں نے ان کی خدمت میں عرض کیا تھا میرے خاندان پر کچھ کرم فرما دے، یہ میرے اوپر بہت بڑا احسان ہے۔ تو ان سب کو آپ کچھ کرو یار، اسلامی بہنیں بھی ماحول میں آ جائیں، میری بھانجیاں وہاں ہیں، بھانجے ہیں، ان کی اولاد ہے، یہ نانیاں بن گئی ہیں، نانا ڈاڈے بن گئے ہیں، لوگ سب ہم لوگ بوڑھے بوڑھے ہو گئے یار، تو ہماری اولاد یعنی میری ان مانو کر میری بہن کی اولاد وہاں کثیر ہے، میری خالہ بھی وہاں تھی، میرے خالو بھی تھے، ان کی اولاد بھی ہے وہاں، ان سب پر کچھ کرم فرمائے، ڈھونڈ ڈھانڈ کے ان کو لائیں آقا کے قدموں میں، اور سب کو وہ سنتوں بھرا بنا دیں، عاشقان رسول بنا دیں سب کو۔ بہت بڑا احسان ہوگا آپ کا میرے اوپر، کہ میری خواہش ہے، ظاہر سب کی خواہش ہونی چاہیے کہ اپنا پورا خاندان جو ہے مدنی رنگ میں رنگا ہوا۔ باپا یہ ہمارے نگران کابینہ یہاں کے فرما رہے ہیں کہ ماشاءاللہ آپ کی بھانجیاں جو وہ 3 عالمہ بن چکی ہیں اور مدنی کام میں ایکٹیو ہیں۔ عالمہ بن گئی، واہ! یہ بھانجیاں نہیں ہیں میری، یہ میرے بہن کی نواسیاں باز ہوں گی جو بڑا جذبہ رکھتی ہیں۔ جی باپا آپ فرما رہے ہیں، جو آپ فرما رہے ہیں وہی درست ہے۔ ہاں وہی درست ہے، انشاءاللہ اللہ کرے گا تو باعمل عالمہ مبلغہ بن جائیں گی انشاءاللہ، ہو سکتا ہے عالمہ بھی بن گئی ہیں، اللہ کرے، ماشاءاللہ ان کو مبارک اگر یہ مدنی چینل پر مجھے سن رہی ہیں تو۔ باپا افریقہ کی بھی ممالک سے پیغامات آ رہے ہیں، موزمبیق سے بھی، کہ الحمدللہ یہاں پر بھی اسلامی بھائی جمع ہو کر جو ہے وہ مدنی مذاکرے میں شرکت کر رہے ہیں۔ الحمدللہ ماشاءاللہ، جی آیا نو، مرحبا، ویلکم، یہ ویلکم والے۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد۔ نگران شورا کا میسج ہے، حاجی شاہد کی بینکاک میں آمد، مرحبا ماشاءاللہ۔ السلام علیکم۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میں ہند ضیا میرا روڈ سے بول رہا ہوں، شیخ محمد سلیم قادری۔ پاپا پہلے میں مدنی چینل نہیں دیکھتا تھا، کیونکہ مجھے اس کے بارے میں کافی باتیں لوگوں نے بتائی تھی کہ مدنی چینل صحیح نہیں ہے، لیکن ماشاءاللہ جب سے میں نے مدنی چینل دیکھنا چالو کیا ہوں تو میرے جو بھی خیالات تھے وہ بدل گئے، اور ماشاءاللہ دیکھ کر مجھے کافی اس سے اصلاح بھی حاصل ہوئی، اور باپا آپ کو دیکھنے کا موقع مل گیا اس کے اندر، کیونکہ میری بڑی تمنا تھی آپ کو دیکھنے کے لیے، تو اس کو دیکھ کر آپ کی بھی دیکھنے کی تمنا میری پوری ہو گئی باپا۔ اور باپا میں آپ سے التجا کروں گا کہ حضرت میرا کپڑے کا کاروبار ہے، تو اس کے اندر اسلامی بہنیں بھی آتی ہیں یہاں پر کپڑا لینے کے لیے، تو مجھے ان سے کس طریقے سے بات کرنا چاہیے اور کس طریقے سے مجھ کو کاروبار کرنا چاہیے تاکہ مطلب میرے کاروبار میں اور برکت ہو سکے، تو پاپا اس کے لیے کچھ صورتحال بتا دیجیے برائے مہربانی۔ ماشاءاللہ مبارک ہو کہ آپ نے مدنی چینل کو دیکھنا شروع کر دیا، اور خوش بھی ہے، اس سے فائدہ بھی آپ نے اٹھایا۔ جتنے اسلامی بھائی ہمارے یا جتنے مسلمان غلط فہمیوں کے شکار ہیں مدنی چینل کے بارے میں، اللہ کرے کہ وہ بھی اس وقت کی ضرورت کی اہمیت کو سمجھے، مدنی چینل دیکھیں اور دیکھنے بھی دیں۔ آپ کا کاروبار اور اسلامی بہنوں سے نگاہوں کی حفاظت وغیرہ کے تعلق سے اپنے ماشاءاللہ آپ کا جذبہ ہے، ایک سوچ تو بنی، چلو اسلامی بہنیں بھی آپ کے آتی ہوں گی، غیر اسلامی عورتیں بھی آتی ہوں گی، آپ تو ہند کے ہیں، یہ کہ اب اسلامی بہن ہو یا غیر اسلامی عورت ہو، تو یہ ان کو دیکھنے سے اپنی نظر کی حفاظت کرنی ہے۔ ان کے ہاتھ بھی ننگے ہوتے ہیں اور بڑا کلائیاں بھی یاد دے آفاستین، آپ کے یہاں تو، ہمارے یہاں تو اب بھی یہ کم مناظر ہے، آپ کے یہاں تو سائیکل بھی یہ عورتیں چلا رہی ہوتی ہیں، اسکوٹریں بھی جوان لڑکیاں ہانک رہی ہوتی ہیں، اور بہت بری حالت ہے ہند میں تو اس میں یہ کہ نگاہوں کی حفاظت واقعی یعنی کہ بہت ہی ضروری ہے۔ آنکھوں کا قفل مدینہ، اس میں بہت آپ کو مشق کرنی پڑے گی، پریکٹس کرنی پڑے گی، اور جو بھی آئے خریداری کے لیے، مسلمان ہو غیر مسلم ہو، اس عورت سے آپ کو فری نہیں ہونا، بس وہ پوائنٹ ٹو پوائنٹ بات کرنی ہے۔ وہ تو نرم لہجہ بھی کرے گی، لوچدار بھی کرے گی، اب یہ بیپاری تو اس کے ساتھ گزارے گا، وہ عاجزی والا وہ انداز اختیار کرے گا، نرمی ایک دم، وہ بچھے بچھے انداز میں، وہ چائے بھی پلاتے ہیں، باٹلی میں پلاتے ہیں، سب کچھ کرتے ہیں، یہ سب ان سے بچنا پڑے گا۔ بس اپنے صرف کام کی بات کی، نارمل انداز میں، کوئی للچانے والا انداز نہ ہو کہ آپ تو ہیں بھی جوان، تو کوئی گلے پڑ گئی تو پھر تکلیف ہو جائے گی آپ کو۔
تو اس طرح یہ کہ بچ بچا کر نگاہوں کی حفاظت، زبان کی حفاظت کے ذریعے آپ کاروبار کیجئے. اللہ تعالیٰ آپ کو صحیح معنوں میں شریعت کے مطابق ان سے ڈیلنگ کرنے کی سعادت بخشے. اور اپنے مدنی ماحول سے وابستہ رہی ہے، ہفتہ وار اجتماع میں بھی شرکت کیا کریں. اللہ توفیق دے، مدنی قافلوں میں سفر بھی کیجیے. بابا یہ اگر دیکھے گا نہیں یا مطلب منہ چڑھا کر رکھے گا تو خریداری کیسے ہوگی؟ دیکھنے سے تو بچنا پڑے گا، منہ چڑھانے کا تو میں نے نہیں کہا ہے. منہ چڑھا کے رکھے ذرا تو بھاگ جائے گا پھر گاہک. اب وہ تو دیکھے گی ذرا، آنکھیں پھاڑ پھاڑ کے دیکھے گی، لیکن یہ کہ خود اپنی آنکھوں کو نیچے رکھنی پڑے گی تو لازم ہے نا اس کے لیے. اس لباس بھی ایسے ہوتے ہیں، یہاں بھی پاکستان میں کون سے اچھے لباس پہن کے آتی ہیں عورتیں. لباس تو ایسے ہی ہوتے ہیں بس ان کے. پھر وہ کہ غیر مسلموں کے لباس، ان کے اپنے لباس ہوتے ہیں. ہمارے ایک ڈاکٹر صاحب ہیں، تو ان سے کل ہی بات ہوئی تھی. ڈاکٹروں کی کل مجلس کل آئی تھی نا، ڈاکٹروں کی ترکیب تھی نا مدنی مذاکرے میں. تو وہ بھی امامہ نہیں باندھتے تھے ڈاکٹر صاحب، شرماتے تھے. پھر اس نے ایک مذہب کا نام لیا کہ کہیں کسی ملک گئے تھے یہ، تو اس مذہب کے مرد اور عورت مخصوص لباس پہنتے تھے، اور عورتیں بالکل ہی مطلب منی اسکرٹ اور بہت گندے لباس پہنتی تھی. میں نے اس نے دیکھا ایک مذہب کی، اور سب ایک ہی وضع کے لباس، چاہے وہ دنیا ادھر کی ادھر ہو جائے، ان کا لباس ایک ہی تھا، سارے الگ ہی الگ. تو بولا میرا دل چوٹ کھا گیا. میں نے کہا یہ غیر مسلم اپنے لباس پر اتنے متفق اور متحد ہیں، اور یار میں مطلب ہے نا کہ امامہ پہننے سے کتراتا ہوں. میں امامہ مجھے شرم آتی ہے. کائے کی شرم؟ بس میں نے امامہ پہن لیا. امامہ پہنتے ہیں، سر پہ چادر رکھتے ہیں. چادر بھی ہاں سارا دن جس طرح جو خاص دعوت اسلامی والے رکھتے ہیں نا، اس طرح رکھتے ہیں. اور بون اسپیشلسٹ ہیں، بڑے ڈاکٹر ہیں، لیکن وہ کورس پورا کر لیا، ابھی باقاعدہ ان کو سند نہیں ملی ہے بون اسپیشلسٹ کی، اور ذمہ دار ہے اپنے دعوت اسلامی کے. تو یوں بولا میں نے، یہ کافروں سے غیر مسلموں سے میرے کو چوٹ لگی کہ یہ اپنے لباس پر ان کی اپنی ضد ہے، تو ہماری بھی ضد ہے، ہم بھی امامہ نہیں چھوڑیں گے. ایسی مدنی ضد کہ یار کچھ بھی ہو جائے بس امامہ نہیں اتارنا ہے، داڑھی نہیں اتارنی ہے انشاءاللہ عز و جل. سر پہ امامہ سجا رہے گا، سر پہ امامہ سجا رہے گا، رخ پہ داڑھی سجی رہے گی، رخ پہ داڑھی سجی رہے گی، مدنی حلیہ سجا رہے گا، مدنی حلیہ سجا رہے گا، اکثر نظریں جھکی رہیں گی، حیا سے نظریں جھکی رہیں گی انشاءاللہ عز و جل. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد. تو یہ کہ اپنا ذہن بنانے کی بات ہے یار. ذہن بن جائے گا انشاءاللہ سب مدینہ مدینہ ہو جائے گا. ذہن بنا لیجیے. امامہ اتارنا نہیں ہے، داڑھی اتارنی نہیں ہے، رہنے دینی ہے ایک مٹھی کم از کم. اب یہ کہ بعض لوگ بولتے ہیں کہ یار ہمارا عورتوں سے ڈیلنگ ہے، ہم کو شرم آتی ہے. تو میں کبھی کبھی سمجھاتا ہوں ان کو کہ یار تمہارے دل میں کوئی اور چور تو نہیں یار. تم کو تو عورتوں سے اگر پالا پڑ رہا ہے، تم کو تو امامے کی اور زیادہ ضرورت ہے. تم کو تو بالکل ایسا اولیا رکھو کہ بابا جی لگو. تم مطلب ہے کہ اپ ٹو ڈیٹ اور ٹیڈی لگنے کی کیوں کوشش کرتے ہو؟ اس کا مطلب تم چاہتے ہو کہ عورتیں تمہاری طرف کشش کھائیں اور تمہیں جہنم کی طرف دھکیل دیں. بابا جی لگو تاکہ وہ تمہاری طرف کشش ہی نہ کھائیں. یہ بلا ٹلے اپنے، یہ دھولی بلا ہی ہے، یہ سفید بلائیں ہیں ہمارے حق میں بے پردہ عورتیں کہ کب چپک جائیں کچھ کہہ نہیں سکتے. اور جب یہ کسی کو چپکتی ہے تو ایسا لگتا ہے کہ وہ خود تو جاتی ہے، اس کو بھی جہنم میں کان پکڑ کے گھسیٹتی ہے جہنم کی طرف کہ چل چل دونوں چلیں گے. اور یہ بھی وہ بالکل اوکے کر کے وہ ہاتھ باندھ کے چلا جاتا ہے. معاذ اللہ. اللہ تعالیٰ گناہوں سے توبہ کی توفیق نصیب فرمائے، ہمیں جہنم کے عذاب سے بچائے. تو اس لیے وہ بالکل یعنی کہ آپ بازار میں، دکان میں، ہر جگہ اپنا سنت و بھرا مدنی حلیہ رکھا کریں. تو انشاءاللہ اس کی وجہ سے کئی آفتوں سے بچت ہوگی، بلکہ گاہک آپ کا اعتبار کریں گے، اعتماد کریں گے کہ یار اس سے سودا لیتے ہیں، یہ جھوٹ نہیں بولے گا، یہ دھوکہ نہیں دے گا. آپ کا اعتماد بحال ہو جائے گا. ہاں آپ کو زبان کنٹرول کرنی پڑے گی. اگر یہ ہر وقت بڑبڑ کرتے رہے تو پھر لوگوں کا اعتماد اور خراب ہو جائے گا. داڑھی اور امامی کو بھی کہیں برا ہوا ہے، ملا بس کر چپ کر، یہ بول دے گا، آپ کی ناک کاٹ دے گا. تو اس لیے اس ولیے میں قفل مدینہ بہت بہت مفید ہے.
بہت ضروری ہے. بلکہ غصہ کیا تیرا دانت توڑ دوں گا اور تیرا سر پھوڑ دوں گا، یہ اگر آپ کی اخلاق ہے تو پھر وہ تو آپ کو پتہ ہے، پھر وہ داڑھی اور امام کو اس نے برا بھلا بولنا ہے. آج کل نادانی کا دور ہے، بولتے ہیں نا، داڑھی رکھ کر گالی دیتے ہو، داڑھی رکھ کر جھوٹ بولتے ہو، امامہ پہن کر تم کو شرم نہیں آتی، نہ شور مچاتے ہو. آج کل عوام اس طرح کے جوابات دیتی ہے جو بہت تکلیف دہ ہوتے ہیں. تو آپ کو اس کا مطلب یہ نہیں کہ آپ یہ شیطان بولے گا کہ ہاں یار اپنے قابل نہیں ہے، اپنے کو تو غصہ بہت آتا ہے تو داڑھی رکھنی ہی نہیں ہے. کئی غصے والے اس وجہ سے داڑھی نہیں رکھتے. تو ان کو یہ چاہیے کہ جب یہ غصے کو اوکے کرتے ہیں کہ اس کی وجہ سے داڑھی نہیں رکھ رہے، غصے کو انہوں نے نبھانا ہے، تو غصے کے بجائے داڑھی پہ ہاتھ رکھو نا یار، کہ مجھے داڑھی رکھنی ہے تاکہ غصے سے جان چھوٹے میری. ڈر لگتا رہے کہ داڑھی رکھ کر غصہ کروں گا تو یوں ہو جائے گا یوں ہو جائے گا. تو اس طرح انشاءاللہ غصے کی عادت آپ کی کم ہوگی. امامہ باندھے یار تاکہ غصے کی عادت کم ہوگی. یہ نہیں کہ امام ہے اور داڑھی کی قربانی دے دیں، غصے پر قربان کر دیں اس کو، ایسا نہیں کرے. شیطان ہے وہ تو آپ کو بیلا پھسلا کر ترکیب میں لے ہی لیتا ہے. اس کی ترکیب میں نہ آئے، آپ اس کے جھانسے میں نہ آئے. واللہ تعالی اعلم ورسولہ اعلم عز وجل وصلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم. صلو علی النبی صلی اللہ تعالی علی محمد. کپڑے کی خریداری لیڈیز ہی زیادہ کرتی ہیں. ان کی ڈیزائنیں، ان کی فیشنیں جو ہے نا، یہ خود ہی پاس کرتی ہیں. مرد پاس کرے گا تو ان کو پاس نہیں ہوگا، خود ہی جا کے پسند کرتی ہیں. اس میں تو دیکھو کوئی یعنی کہ حساس آدمی ہو نا، وہ تو لیڈیز کے ساتھ کاروبار کر ہی نہیں سکتا. تو ایسا کوئی حساس ہو، سمجھدار ہو تو وہ تو کاروبار تبدیل کر دے گا. یہ لیڈیز سے اپنی بات بنے گی نہیں، آنکھوں کی حفاظت ہو نہیں پائے گی. ان سے مطلب فری تو ہونا ہی پڑے گا. اگر اس کو منہ نہیں دیں گے تو یہ چلی جائے گی دوسرے کے یہاں. اور گاہک بہت اچھا لگتا ہے، کیسا بھی ہو نا، بہت اچھا لگتا ہے. یہ کچھ دے کے جاتا ہے نا پیسے. پھر ان سے بارگیننگ میں بھی بڑا عجیب انداز ہوتا ہوگا، بہت نخرے ہوتے ہوں گے. تو یہ سب یہ کہ دیکھ لیا آپ کے سامنے کہ آج کل لیڈیز کے ساتھ کاروبار کرنے میں گناہوں سے بچنا ایسا لگتا ہے قریب ناممکن ہے. اب مسئلہ وہی کہ جیسے عورت سے کاروبار ہو سکتا ہے، لیکن ظاہر ہے وہی اس کے شرائط تو ہے نا. تو ان شرائط پر آپ پورے اترتے نہیں. اپنے آپ کو دیکھ لیں. واللہ تعالی اعلم ورسولہ اعلم عز وجل وصلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد. السلام علیکم. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. میں لاہور سے طاہر ازاری بات کر رہا ہوں. میرا بابا جان سے سوال یہ ہے کہ کچھ لوگ کہتے ہیں السلام علیکم رحمۃ اللہ وبرکاتہ، جنت الحلال دوزخ حرام، یہ کہنا کیسا ہے؟ یہاں تو السلام علیکم کہنا نہیں آتا اکثریت کو، لکھنا نہیں آتا. اب دوزخ ہو اور پھر آگے بھی جو منہ پھٹ ہوتے ہیں بولتے ہیں کہ آپ کے بچے میرے غلام، دوزخ حرام ہو اور جنت مقام ہو، یا یوں بولتے ہیں السلام وعلیکم السلام آپ کے بچے ہمارے غلام. یہ شرارت میں بولتے. تو یہ دوزخ ہو اور یہ سب اضافے لوگوں کے، نہ عربی ہے نہ اردو ہے، یہ بس ایسے ہی ہے بس. تو سلام ہے السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ، یہاں تک سلام ہے، اس سے زائد نہیں ہے. السلام علیکم میم پر پیش ہے. لکھنے میں وہ اسلام لکھیں گے، اسلام، پھر ان بیچ میں لکھتے ہیں واو، پھر علیکم، یہ بھی غلط ہے. السلام علیکم، الف کے بعد لام آئے گا، لام سین، اور پھر یہ کہ اس طرح میں آپ کو لکھ کر کس طرح سلام لکھنا ہے. یہ میں نے تشدید وغیرہ اور پیش لگایا آپ کی معلومات کے لیے، ورنہ نہ بھی لگائے تو حرج نہیں ہے. الف کے بعد لام ہے اور میم پر پیش ہے، میم پر واو لکھتے، میم کے بعد لوگ واو لکھتے ہیں اکثر، اور الف کے بعد کا لام کھا جاتے ہیں، اسلام لکھتے ہیں، السلام نہیں لکھتے، اسلام وعلیکم یوں لکھتے. پھر وعلیکم السلام بھی کہنا نہیں ہوتا، وعلیکم سلام بولتے ہیں، مالکم سلام بولتے ہیں. اگر کوئی زیادہ تھوڑا جانتا تو وعلیکم السلام بولتا ہے، یہ بھی غلط ہے. عین نکالتا لیکن واو عین دونوں ضم کر دیتا ہے، واو عین زبر وا کر دیتا ہے. واو پر زبر ہے، عین پر بھی زبر ہے. وعلیکم السلام.
اور مسلام ہے، وعلیکم السلام، میم سین میں اب ضم ہو جائے گا. اب یہ سارا قافلوں میں سفر کرو گے تو سیکھنے کو ملے گا. اب یہ کہ اکا دکا میں نے پڑھ کے آپ کو سنا دیا اس طرح تھوڑی یاد ہو جائے گا. تو اس کے لیے مہربانی کر کے وہ خوب مدنی ماحول اختیار کریں. ویسے بہت کچھ بولتے رہتے ہیں، بولنا بھی جانتے ہیں، گانے بھی بولتے ہیں، اور کیا کیا اور سینٹنس بولتے ہیں، فلمی زبان میں ڈائیلاگ بولتے ہیں، لیکن یہ ان کو نہیں آتا. بسم اللہ پڑھنا نہیں آتا، سلام کرنا نہیں آتا، جواب دینا نہیں آتا. توبہ توبہ. اس کے لیے مہربانی کر کے مدنی قافلوں میں سفر کیجئے، اور ساتھ میں یہ کہ خاموشی کی عادت بنائیے کہ بولیں تو اچھا بولیں اور درست بولیں، شریعت کے مطابق بولیں. اس کی عادت بنانے کے لیے تبلیغ قرآن و سنت کے عالمگیر غیر سیاسی تحریک دعوت اسلامی کے اشاعتی ادارے مکتبۃ المدینہ کا مطبوعہ رسالہ خاموش شہزادہ، اس کا مطالعہ فرمائیں. دیکھو ایک بار کسی چیز کے پڑھ لینے سے گزارا ہوتا نہیں ہے. مہربانی کر کے آپ کوئی سی صورت نکالیں کہ ہر مہینے کی پہلی پیر، اب مدنی ماہ کی پہلی پیر تو شاید یاد ہی نہیں رہے گی، چلو انگریزی ماہ کی پہلی پیر شمسی بولتے، تو انگریزی جیسے جنوری ہے، جنوری کی پہلی پیر کو ہی مطلب یہ کہ ہو جاتا ہے، لیکن اب تو 30 جنوری ہو گئی. آج 7 ربیع النور ہے، 7ویں شب. تو ربیع النور اگر مدنی ماہ کی پہلی پیر پڑھ لیں تو زیادہ مدنی ماحول والوں کو تو یاد رہ جاتا ہوگا. تو ہر مہینے میں ماہانہ پہلی پیر خاموش شہزادہ، اگر یہ آپ پڑھ لیا کریں گے تو انشاءاللہ وہ آپ کو رینیو ہوتا رہے گا، یاددانی ہوتی رہے گی، اور مجھے کم بولنا ہے یہ ذہن بنے گا. اسی طرح روزانہ صبح کو اگر ہو سکے تو یہ نیت کر لیجئے، آج کا دن آنکھ کان زبان اور ہر عضو کو گناہوں اور فضولیات سے بچاتے ہوئے نیکیوں میں گزاروں گا انشاءاللہ عز و جل. تو کچھ کریں گے تو ہوگا نا. تو ہر مہینے پہلی پیر خاموش شہزادہ پڑھنے کی کوئی ہے امید ہے؟ سبحان اللہ. مہینے میں ایک ہی بار پڑھنا ہے، بھلے روز پڑھے، آپ کی مرضی ہے. میری طرف سے مہینے میں ایک بار کی درخواست، تو یاد تازہ ہوتی رہے گی کہ مجھے کیا بولنا ہے، کتنا بولنا ہے انشاءاللہ عز و جل. جزاکم اللہ خیرہ. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد. تو بہرحال یہ کہ جنت مقام ہو، دوزخ حرام ہو، یہ سلام کے ساتھ نہ کہا جائے، اور ایسا کہے تو جواب دینا بھی واجب نہ ہوگا. باپا اگر کسی نے یوں سلام کیا السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ، یہاں تک اس نے صحیح سنت کے مطابق سلام کیا، اب وہ اضافہ کرتا ہے کہ جنت المقام، دوزخ الحرام، یا آپ کے بیوی بچے یا آپ کے بچے ہمارے غلام، اس طرح کے الفاظ کا وہ اضافہ کرتا ہے، تو اس صورت میں سلام کا جواب واجب ہوگا یا نہیں؟ اور سلام کے الفاظ اگر درست کہہ لے گا تو اس کا جواب واجب ہو جائے گا، لیکن یہ اضافی الفاظ کا جواب واجب نہیں، بلکہ اضافی الفاظ بولنا بھی نہیں چاہیے. اس کو منع کیا جائے، اس کو غلط طریقہ یہ. واللہ تعالی اعلم ورسولہ اعلم عز و جل وصلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد. یعقوب اتاری، حلقہ نیاباد، کراچی. میرا سوال یہ باپا کی بارگاہ میں عرض ہے کہ جب مدنی اپنا بیعت کا سلسلہ ہوتا ہے تو بیعت کرتے وقت کچھ اسلامی بھائی زبردست فرماتے ہیں کہ میں مرید ہوتا ہوں، میں نے اپنا ہاتھ آپ کے ہاتھ میں دیا، تو کچھ لوگ سیدھا ہاتھ رکھتے، کچھ لوگ ٹیڑھا. تو ہاتھ رکھنے کا یعنی کس طرح ہاتھ کی ہتھیلیاں سیدھی ہونی چاہیے، یا کہ بعض سیدھی ہتھیلی رکھتے بعض الٹی ہتھیلی رکھتے، تو کس طرح ہونا چاہیے؟ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وہ سرکار نامدار صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے جب بیعت لی تھی، غالباً ایسا ہی تھا کہ اوپر دست مبارک نیچے صحابہ کرام نے رکھا تھا بیعت رضوان میں.
और देने वाले का हाथ ऊपर ही होता है, लेने वाले का नीचे होता है, ये भी एक। अब हमारे यहाँ तो खैर वो वाकई इन्होंने बताया कि कोई किस तरह हाथ रखता है। ये तो एक हाथ कभी देने का मौका आता है तो जिसकी जो मर्जी है वो जिसको जहाँ मौका मिलता है हाथ रख देता है, हरज तो नहीं है इसमें। लेकिन वो सही तरीका यही है कि ऊपर हाथ हो पीर का, नीचे हाथ हो मुरीद होने वाले का, लेने वाले का। अच्छा, और टेढ़ा पिल्ला भी अगर रखा तो क्या कह सकते हैं, लेकिन ये कि हथेली फैली भी हो ज्यादा मुनासिब। पापा ये तो और पापा ये तो उस सूरत में होगा ना कि आपके हाथ में या अपने किसी जिससे भी बैत करनी है उसके हाथ में हाथ दें। नॉर्मली इज्तिमात में ये होता है कि बैत कराई जा रही होती है तो इस्लाम में अपना हाथ आगे बढ़ा देते हैं। कोई यूं हाथ आगे बढ़ाता है, कोई यूं हाथ आगे बढ़ाता है, कोई सीधा बढ़ाता है, कोई उल्टा बढ़ाता है। तो अब उस वक्त किस तरह हाथ आगे बढ़ाना चाहिए? ये यूं बढ़ाते हैं, मेरे को तो यूं बढ़ाते हैं, तो ये भले मुझे दे रहे हैं ठीक है, अपने लेने के लिए तैयार मांगते हैं, यूं बढ़ाते हैं उल्टा। तो ये क्या उल्टा तो उसूल के खिलाफ हो गया, यूं होना चाहिए, लेने वाले का हाथ यूं हो। अब जो देना चाहता है तो वो यूं करे, और लेना चाहता तो यूं करे, ये समझ में आता है। तो अब ना यूं है ना यूं है, ये हमारे यहाँ क्या अब एक चल पड़ी है। कैसे चल पड़ी है मुझे भी याद नहीं आ रहा कि क्यों चल पड़ी है, ऐसा है नहीं, वैसे कहीं मतलब पढ़ा सुना नहीं है, ये अपने यहाँ ऐसा करते हैं। तो ज़ाहिर मुबा फेल है, ये नाजायज़ तो ही नहीं। तो जो हाथ नहीं बढ़ाएगा उसकी बैत भी हो जाएगी? बिल्कुल हो जाएगी बैत पे, तो नुमाइंदे से बैत हो जाती है। करते हैं यूं करते हैं बेचारे, वो देखा देखी करते हैं, भेड़ चाल, अक्ल से सोचता को नहीं, सब यूं करते, यूं करा होता होगा। और जो नहीं करते उनके बारे में ही समझते होंगे बैत थोड़ी हो रहे, बैत तो मैं हो रहा हूँ, मुझे यूं करना है, दीवानगी है बस। वल्लाहु तआला अअलम व रसूलुहु अअलम अज़्ज़ा व जल्ला व सल्लल्लाहु तआला अलैहि व आलिहि वसल्लम। सल्लू अलल हबीब सल्लल्लाहु तआला अला मुहम्मद। हमारा नाम अजरुद्दीन अंसार है, मैं सऊदी अरब से बोल रहा हूँ। हमारा सवाल ये है कि सुन्नतों भरा निकाह का तरीका हमें बता दिया जाए। सुन्नतों भरा निकाह, वो तो काजी निकाह पढ़ाएगा ना यार, आप अकेले अकेले तो पढ़ नहीं सकोगे। तरीका बताऊंगा निकाह का तो याद कैसे रहेगा आपको। ये शायद पूछना ये चाहते होंगे कि निकाह में क्या क्या सुन्नतें होती हैं और इसमें क्या क्या रस्म व रिवाज हों, और मैं निकाह में क्या क्या तकरीबात करनी चाहिए, गालिबन ये इस तरह का पूछना चाहते हूँ। तो निकाह में ये कि कई मतलब सुन्नतें हैं, इसमें शर्तें भी हैं, वाजिबात भी हैं, बहुत कुछ है। ये बाहर शरीयत के 7वें हिस्से में ये अहकामात तफसील के साथ मौजूद है। अब रसूमात में तो ये कि जो रस्म शरीयत से नहीं टकराती वो जायज़ होती, इसमें नई नई रस्में होती हैं लेकिन वो अगर शरीयत से नहीं टकराती तो जायज़ होती है। वल्लाहु तआला अअलम व रसूलुहु अअलम अज़्ज़ा व जल्ला व सल्लल्लाहु तआला अलैहि व आलिहि वसल्लम। सल्लू अलल हबीब सल्लल्लाहु तआला अला मुहम्मद। मैं लाहौर से बात कर रहा हूँ और मुझे ये मालूम करना है कि ये जो गिरवी मकान लेते हैं वो शरई लिहाज से ठीक है कि नहीं? रहन रखते हैं, गिरवी रखना ये तो जायज़ है, लेकिन उसमें शर्त गलत करते हैं कि जो रहन पे ले रहा है वो इसमें रहता है या उसको किराए पे दे के उसका किराया हासिल करता है, तो ये सूद है। वल्लाहु तआला अअलम व रसूलुहु अअलम अज़्ज़ा व जल्ला व सल्लल्लाहु तआला अलैहि व आलिहि वसल्लम। सल्लू अलल हबीब सल्लल्लाहु तआला अला मुहम्मद। मोहम्मद इकरार अत्तारी मुस्तफ़ाबाद रायगंज से अर्ज कर रहा हूँ। प्यारे बापा जान की बारगाह में अर्ज ये है कि सवाल पूछना चाहता हूँ कि जब किसी घर में किसी बच्चे की पैदाइश हो जाए या फौतगी हो जाए तो लोग ये कहते हैं कि 40 दिन तक इस घर में नहीं जाना, सूदों को हो गया है। इसके बारे में शरई रहनुमाई फरमा दीजिएगा। और मेरी वालदा साहिबा बहुत बीमार हैं, दुआ फरमाइएगा कि अल्लाह तबारक व तआला उन्हें सेहत और तंदुरुस्ती अता फरमाए। इबरार नहीं है, अबरार।
तबारिक नहीं है, अल्लाह तबारका, अल्लाह तबारका व तआला। अल्लाह ताला आपकी वालिदा को शिफा अता फरमाए। तो अब ये कि कब्रिस्तान का क्या करें, कब्रिस्तान में तो रोज़ मुर्दे दफन होते हैं, सूदक जाएगा कहाँ, यहाँ से निकालेंगे से। फिर ये कि उन डिलीवरियाँ जहाँ अस्पतालों में होती है, रोज़ ही बच्चे कई कई पैदा होते हैं, अस्पतालों में काम कैसे होगा। और अस्पतालों में ये जो दूसरे अपने बच्चों की तरकीब में जाते हैं, उस वक्त भी बच्चे, एक बच्चे को, जो बच्चों को देखने जाते हैं उनका क्या, फिर बच्चे को अजान देने का क्या होगा, 40 दिन के बाद अजान दी जाए, क्या किया जाए। ये सब जहालत की बातें, ऐसा नहीं है। कोई सूदक या कोई नहूसत, ना फौतगी वालों के पास तो ताज़ियत के लिए जाना चाहिए बेचारों के लिए। यार उसका बाइकाट कर दोगे 40 दिन के लिए तो क्या होगा, ये भी क्या घर छोड़ के भाग जाए तो ये कहाँ जाएंगे, जंगल में रहेंगे। तो ये सब गलत बातें, ऐसा कुछ भी नहीं है। न 40 दिन के लिए, न 40 घंटे के लिए, न 40 सेकंड के लिए। इसमें कोई मरने में और पैदा होने में कोई नहूसतों वाली बातें नहीं है। ये सब ये मन घड़त ऐसी अफवाहें हैं, इन पर कान ना धरे। वल्लाहु तआला अअलम व रसूलुहु अअलम अज़्ज़ा व जल्ला व सल्लल्लाहु तआला अलैहि व आलिहि वसल्लम। सल्लू अलल हबीब सल्लल्लाहु तआला अला मुहम्मद। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। वालेकुम अस्सलाम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। मैं अब्दुल रज़्ज़ाक अत्तारी, हिंद, गुजरात, हिम्मतनगर से बापा की बारगाह में अर्ज़ करता हूँ कि मेरे पाँव में घुटन में दर्द है, चलता हूँ तब भी तकलीफ़ होती है, नमाज के लिए सजदे में जाता हूँ तब भी तकलीफ़ होती है, कायदे की हालत में बैठता हूँ उस वक्त भी तकलीफ़ होती है, जब खड़ा होता हूँ तो उस वक्त भी तकलीफ़ होती है। तो क्या मैं कुर्सी पर बैठकर नमाज पढ़ सकता हूँ? अगर कुर्सी पर बैठकर नमाज पढ़नी है तो उसका तरीका क्या है, वो मुझे बापा बता दीजिए। आपने जो सवाल किया कि उठ, आप यानी ऐसा लगता है कि आप सजदा भी कर लेते हैं, रुकू भी कर लेते हैं, क़याम भी कर लेते हैं, आपको घुटन में तकलीफ़ होती है। तो ऐसी सूरत में तो नमाज बैठकर पढ़ने की फ़र्ज़, वित्र और सुन्नत फ़ज्र ये पढ़ने की तो इजाज़त नहीं मिलेगी। नवाफिल पढ़ सकते हैं बैठे बैठे चाहें तो। और बैठे बैठे नवाफिल तो ये कि जिनके कोई तकलीफ़ नहीं, तंदुरुस्त आदमी भी पढ़ सकता है। सुन्नत मुक्कदा ज़ोहर वगैरह की भी बैठकर पढ़ सकेगा, है ना। सुन्नत फ़ज्र खड़े खड़े पढ़े। वल्लाहु तआला अअलम व रसूलुहु अअलम अज़्ज़ा व जल्ला व सल्लल्लाहु तआला अलैहि व आलिहि वसल्लम। सल्लू अलल हबीब अला मुहम्मद। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। नमाजी के पीछे से निकल जाने में, मैं जैसे कि नमाज पढ़ रहा हूँ, पीछे नमाज पढ़ रहा है कोई, बिल्कुल पीछे, तो मैं जा सकता हूँ उसकी साइड में? जवाब दीजिए। ऐन पीछे कोई नमाज पढ़ रहा है तो अब दाएं निकल जाए बाएं निकल जाए, आगे से गुजरना तो नहीं हुआ ये। हाँ, एक बार दाईं तरफ निकल गया, अब दोबारा याद आएगा नहीं मुझे यहाँ जाना, तो अब गुजरेगा तो गुनाहगार होगा उसके आगे से, कि निकल चुका है ना। वल्लाहु तआला अअलम व रसूलुहु अअलम अज़्ज़ा व जल्ला व सल्लल्लाहु तआला अलैहि व आलिहि वसल्लम। सल्लू अलल हबीब सल्लल्लाहु तआला अला मुहम्मद। बापा, एक सवाल ये था कि ये जो म्यूज़िकल टॉयज़ होते हैं, ऐसे खिलौने जिनमें म्यूज़िक होता है, इनको इसका कारोबार करने के बारे में सवाल था कि एक इस्लामी भाई हैं, वो ये कारोबार करते हैं और पूछना चाहते हैं कि ये मेरे लिए दुरुस्त है कि नहीं। खिलौनों की दुकानों में तो ये होते ही हैं, म्यूज़िकल टॉयज़ भी होते होंगे और बॉयज़ भी, और सब कुछ होता होगा उसमें, तो ना होने का। म्यूज़िकल, अच्छा म्यूज़िकल जूतियाँ भी आती हैं बच्चों की, म्यूज़िक बजता है, जूतियों से पहन के चलते हैं। तो ये म्यूज़िक की तो शरीयत में इजाज़त नहीं है ना, इसलिए वो ना ऐसे टॉय पहनाए, ना ऐसे मतलब मैंने कहा चप्पल जूतियाँ पहनाए, ना ऐसी टॉयज़ मतलब दें, ना ऐसे खिलौने बेचें। ऐसा खिलौना बेचना भी नाजायज़ है।
جوتیاں جو اس میں میوزک ہوتا ہے وہ دو طرح ہوتا ہے، ایک تو وہ ٹین ٹین کر کے بس بجتا رہتا ہے، اور ایک ہے کہ وہ باقاعدہ میوزیکل ہوتے ہیں. تو یہ جو بس سیٹی کی زور سے آواز آتی ہے، اس کے بارے میں کیا حکم؟ اور چین چین بولتا ہے یہ میوزک نہیں ہے نا، میوزک اور چیز ہے. جیسے کہ ہم ٹیلی فون میں بھی بولتے ہیں کہ بھائی سادہ آپ ٹون رکھیں. واللہ تعالی اعلم ورسولہ اعلم عز وجل وصلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم. اس طرح بیل ڈور اس میں بھی میوزک نہیں رکھ سکتے، خالی وہ گھنٹی بجتی رہے، ٹھیک ہے، گھنٹی بجے یا اور کوئی بھی ایسی آواز ہو جو میوزک نہ ہو. بابا بعض کھلونے میں اب نعتیں بھی آ رہی ہیں، مثلا اس میں نعتیں ہوتی ہیں عربی میں، تو کھلونا چل رہا ہوتا ہے اور نعت چل رہی ہوتی ہے، جیسے کہ یا طیبہ وغیرہ اس طرح. واہ کیا بات ہے مدینے کی. اگر اس کی اور بے ادبی کی کوئی صورت نہیں ہے اس میں، اور وہ تو شاید گڈے اور گڈیاں ہوتی ہوں گی. باپا بعض اوقات وہ اونٹ وغیرہ اس طرح کے کھلونے ہیں تو اس میں سے بھی آواز آتی ہے. اس کا کیا حکم لگے گا؟ جو جانور وغیرہ ہوں گے اس کی تو منائی کیا جائے گا، اس سے باقی گڈے گڈی میں تو حرج نہیں ہوگا. جی ہاں، وہ اصل گڑیاں کھیلنے کی تو روایت ہے نا گڑیوں سے، مگر یہ کہ پھر اس کو احترام کی جگہ نہیں رکھیں گے. اب نعت بج رہی ہے تو پھر احترام والا معاملہ ہے. وہی بابا ادب کے لحاظ سے جو معاملہ ہوگا نا، ایک تو ہے کہ وہ گڈے گڈی کو رکھنا ہے اسی جگہ پر کھیلنے کے بعد، کہ کھیلنے کے بعد کسی ایسی جگہ پہ رکھ دیا جہاں احترام نہیں ہو رہا. البتہ جس وقت نعت لگی ہوئی ہے تو وہ احترام نعت کے لیے ہوگا، نہ کہ اس گڈے گڈی کے لیے. تو اس لحاظ سے اس میں بجانا تو درست ہوگا. لیکن یہ جانوروں کے اندر لگی ہوئی ہے تو اس کو عرفاً بے ادبی میں شمار کیا جائے گا. اونٹ چلتا ہوا جا رہا ہے، گھوڑا چلتا ہوا جا رہا ہے اور آواز نکل رہی ہے، تو اس لحاظ سے وہ منع ہوگا. جی جیسے مور کی وہ آتی ہے فریم میں آتی ہے، میں نے پہلی بار جب دیکھا نا مور کے پیچھے میں اللہ محمد دکھا ہوا تھا، مور نے وہ دم پھیلائی ہوئی تھی اس میں لوگوں نے، تو یہ تصویریں تھیں. میں تو گھبرا گیا، تو میں نے کہا یہ کیا کر دیا، پونچھ میں اللہ لکھ دیا مور کی. میں نے پھر وہ کمپنی کے نام پر لیٹر بھی لکھا تھا بہت پہلے کی بات، وہ جواب ملا نہیں مجھے. واللہ تعالی اعلم ورسولہ اعلم عز وجل وصلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد وعلی آلہ وصحبہ وسلم. دعوت اسلامی کے بارے میں میری رائے یہی ہے کہ ان لوگوں نے لوگوں کو غسل کرنا، وضو کرنا، نماز پڑھنا، یہ سب کچھ سکھا دیا ہے. کھانا سکھا دیا ہے. ورنہ ہمارے مسلمانوں کو یہ بھی نہیں پتا کہ وضو کیا ہوتا ہے، بلکہ غسل کے طریقے بھی نہیں بہت سارے لوگوں کو پتا. اس چینل کی وجہ سے یہ تو پتہ چلا ہے لوگوں کو کہ نماز کیسے پڑھی جاتی ہے اور زکوٰۃ کیسے دی جاتی ہے. ایون یہ بھی ہے کہ آپ نے یہ بھی بتا دیا کہ گوشت کیسے کاٹا جاتا ہے. یہ بہت بڑی بات ہے. اسلامی نقطہ نظر کے لحاظ سے لوگوں کو پتہ چلنا چاہیے. ہمارے لوگ بہت سے بے خبر لوگ ہیں، تو آپ کے چینل کی وجہ سے یہ لوگوں کو یہ پتہ چلا ہے کہ حلال کیا ہے، حرام کیا ہے، نماز کیا ہے، روزہ کیا ہے. یہ آپ لوگوں نے بہت اچھی کی ہے. دوسرا وضو کرنا لوگوں کو نہیں آتا تھا، وہ آپ نے سکھایا ہے. غسل کا طریقہ میرے ایک بندہ بیٹھا ہوا تھا، مجھ سے کہتا ہے کہ غسل کس طرح کیا جاتا ہے. میں نے کہا آپ بدی چینل دیکھو. اور یہ آپ لوگوں کا میں سمجھتا ہوں کہ لوگوں پہ بہت بڑا احسان ہے، اور آپ کا بہت بڑا کام ہے یہ جو کر رہے ہیں آپ. کا